قرآن حکیم سے اقبال کی جو وابستگی آخری وقت تک برقرار رہی، تلاوت تو ان کا عمر بھر کا معمول رہا، کبھی کبھی تلاوت کرتے وقت ان پر رقت طاری ہو جاتی اور بے اختیار رونے لگتے۔ یعنی دنیا کی تفاسیر ہوں، ترجمے ہوں، علماء کا کام ہو، وہ اپنی جگہ پر قابل قدر ہے، قابل عزت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری گرہیں کھل جائیں، پتہ لگ جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو پھر کہا کہ بھئی اس کتاب کو ذرا اپنے اوپر نازل کر کے دیکھو۔ وہ جو اقبال نے ایک جگہ کہا کہ کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام شرکاء کو معلوم ہے کہ ہم نے مجلس اقبال کے عنوان سے ایک نئی مجلس کا اور محفل کا، نشست کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ اس عنوان سے ہی ظاہر ہے، مجلس اقبال۔ اور مجلس اقبال یعنی علامہ اقبال کا کلام یا فکر اقبال آپ کہہ لیجئے، وہ جو قرآن مجید کے حوالے سے ہے، وہ اشعار اور اقبال کے فکر اور ان کی زندگی کے روز و شب جو قرآن مجید سے متعلق ہیں، اس پہ اس مجلس میں ہم بات کریں گے۔ یعنی یہ آج پہلی مجلس ہے اور یہ منحصر ہے آپ تمام شرکاء کی دلچسپی اور شرکت پہ کہ جب تک آپ اپنی دلچسپی اور اپنے شوق کا اظہار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ تو آج ہم تو بات کر رہے ہیں قرآن مجید پر، اور انشاءاللہ علامہ اقبال کے اشعار کو، ایک ایک شعر کو ہم آئندہ لیں گے اور قرآن مجید کی آیات کے ساتھ اس کو ملا کر ہم پڑھیں گے کہ اقبال نے کس طرح قرآن کی آیات کی تفسیر، تشریح بیان کی ہے، اور کس طریقے سے قرآن مجید سے ایک آیت یا آیت کے حصے کو لے کر اپنے اشعار کا حصہ بنایا ہے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، آج کی ہماری مجلس ہے، یہ ایک اوور ویو آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ یعنی ہم اس طرح بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو اقبال کی قرآن مجید سے وابستگی یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور ہمارا یعنی اپنا حال جو ہے اس میں تبدیلی کا بھی ایک یہ ذریعہ اور سبب بنے گا کہ بچپن سے اور شروع سے، آغاز سے ہی بچوں کی تربیت میں اگر قرآن مجید سے وابستگی اور قرآن مجید سے تعلق کو اگر قائم کر دیا جائے تو وہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی وہ ذوق، وہ شوق اور تعلق اور تمسک جو قرآن کا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ یہی بات ہمیں اقبال کی زندگی سے بھی ملتی ہے، اور اقبال اس بات کو بیان کرتے ہیں، بہت سے اس کے بیان کرنے والے راوی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو علامہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور آپ کی سوانح حیات اور آپ کی افکار پر جو کتابیں لکھی گئیں، اور یہ واقعہ اس حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ پہلے گھروں میں جو طریقہ ہوتا تھا صبح نماز ادا کرنی، اور نماز ادا کرنے کے بعد سب نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی۔ ایک تو تلاوت یہ ہوتی ہے کہ بس تلاوت کر لی، ایک ہوتی ہے تلاوت کے سمجھ کر تلاوت کرنی، کیونکہ یہ جو لفظ تلاوت ہے نا، ہم قرات نہیں کہتے، ہم تلاوت کہتے ہیں۔ تلاوت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پیچھے چلتے ہیں، قرآن مجید کی پیروی کرنی ہے آپ نے، اور
وہ پیروی بغیر سمجھ کے نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا علامہ اقبال جس گھر میں تھے یا اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس میں صبح نماز پابندی سے پڑھی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، وہ سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ علامہ اقبال اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا، جب میں قرآن مجید صبح اٹھ کے پڑھتا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے والد صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کیسے قرآن پڑھتے ہو؟ اب واضح بات ہے کہ اب ایک نوجوان ہے یا بچہ ہے تو وہ اس کا جواب کیا دے سکتا ہے، بلکہ ایک راوی نے جو اس کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ کہا اور پھر ساتھ یہ بھی یعنی سوال کے بعد پھر کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹا کس طرح قرآن پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں پھر کچھ مدت گزر گئی تو پھر میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، ذرا فلاں کام ہے یا فلاں امتحان ہے آپ کا یا فلاں تعلیم کا مرحلہ ہے، وہ آپ کر لیں تو میں پھر بتاؤں گا۔ اسی طرح کچھ وقت گزر گیا تو آخر پھر ایک دن والد نے یہ بتایا کہ بیٹا قرآن کیسے پڑھنا ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ کہا کہ جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ قرآن تمہارے قلب پر بھی اسی طرح اترا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوا تھا تو تلاوت کا مزہ نہیں ہے۔ یہ کیفیت جب انسان پر طاری ہو تو پھر معلوم ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکمت اور دانائی اور فراست اور گہرائی جو عطا ہوئی اقبال کو، وہ در قرآن سے ہی اقبال کو عطا ہوئے۔ میں آگے اقبال کے اشعار آپ کو سناؤں گا، تو میں تو یہ پڑھ کر ہمیشہ، چونکہ میں جب 13-14 سال کا تھا تو تب سے میں اقبال کو پڑھ رہا ہوں، بلکہ 13-14 سال کی عمر میں بڑی سر سے اور بڑے لے سے اقبال کو پڑھا کرتا تھا گھر میں۔ قرآن سے جو محبت اور تعلق میرا بنا اس کا سبب بھی یعنی اقبال بنا۔ باقی جو ہمارے مدارس ہیں، میں جہاں پڑھتا رہا تو وہاں پر تو قرآن بھی ایسے پڑھایا جاتا تھا کہ جیسے یہ دوسرے فرقے کے رد میں نازل ہوا ہے۔ تو آج بھی ہم اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں منافقین کی، نعوذ باللہ، یہ فلاں مسلک کے بارے میں ہیں، اور کفار اور مشرکین کی آیتیں فلاں فرقے کے بارے میں ہیں، یہود و نصارہ کی آیات یہ فلاں فرقے اور مسلک کے خلاف ہیں، ان کے رد میں اتری ہیں۔ تو اقبال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس مقام پہ اقبال نے پھر ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو بڑا مشہور ہے، کہ جو اسی مفہوم کو اور اسی بات کو واضح کرتا ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو یہاں پہ اقبال نے یہ کہا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی تیرے باطن پر، تیری روح پر جب تک کتاب اللہ کی کتاب کا، قرآن کا جب تک نزول نہیں ہوتا، تو راضی ہوں یا صاحب کشاف ہوں تو یہ تمہاری گرہوں کو کھول نہیں سکتے، تمہاری مشکلوں کو حل نہیں کر سکتے۔ بڑی گہری بات ہے یہ، بہت ہی یعنی ایسی بات ہے کہ جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ یعنی دنیا کی تفاسیر ہوں، ترجمے ہوں، علماء کا کام ہو، وہ اپنی جگہ پر قابل قدر ہے، قابل عزت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ انہوں نے بہرحال قرآن پاک کو جیسے سمجھا انہوں نے وہ لکھا اور بتایا۔ لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری گرہیں کھل جائیں اور تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو پھر کہا کہ بھئی اس کتاب کو ذرا اپنے اوپر نازل کر کے دیکھو، پھر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اب ایک اور واقعہ، مرزا جلال الدین جو آپ کے دوست بھی تھے وہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اور آپ کے جو خادم ہیں علی بخش، اور وہ تقریباً کوئی 35 سال تک اقبال کے ساتھ رہے ہیں۔ اب یہ مرزا جلال الدین کے پاس اقبال کبھی کبھی جا کر ٹھہرا کرتے تھے۔ اب مرزا صاحب ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے اقبال کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب رات میرے پاس گزارتے تھے تو صبح اٹھ کر نماز پڑھتے
اور اس کے بعد بڑی خوش اعلانی سے دیر تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ان کی تلاوت سن کر بڑا لطف آتا تھا اور ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پھر چائے پی کر وہ اپنے دفتر یا گھر چلے جایا کرتے تھے۔ یعنی دوست تھے یہ جلال الدین، ان کے پاس گائے بگائے اقبال رات کو آ کر رہتے، صبح نماز پڑھتے اور اٹھ کر پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور بڑی خوش الحانی سے۔ کہتے ہیں اقبال کی آواز بھی خوبصورت تھی، تو وہ بڑے انہماک سے اور بڑے ذوق اور شوق سے اور ایک کیفیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو جہاں پہ عذاب کا ذکر ہوتا تو ان آیت کو پڑھتے تو روتے تھے، عذاب کا جہاں پر بیان ہوتا۔ جہاں پر اللہ کا وعدہ ہوتا بخشنے کا، مغفرت کا، معاف کرنے کا، اس مقام کو بھی رسول اللہ بار بار اس کو پڑھتے، تکرار کرتے تھے اس کی، اور بار بار، یعنی گویا کہ اللہ کو اس کا وعدہ جو ہے وہ یاد کروا رہے ہیں۔ تو ایک خوشی کا اور مسرت کا اظہار ہوتا تھا ان آیات پر جہاں جنتوں کا ذکر ہوتا ہے، باغات کا بیان ہوتا ہے، اور جہاں پر جہنم کا ذکر ہوتا، خوف کی بات ہوتی، تو وہاں پر رسول اللہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر آپ جہنم کی آیات کو اور اللہ کا جو عذاب ہے اور عقاب ہے اس کی آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ روتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک سے، سینہ اطہر سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یعنی قرآن سے محبت اور قرآن سے آپ کا تعلق تھا۔ علامہ اقبال کے خاص خادم، جو میں نے عرض کیا کہ وہ 35 برس تک وہ اقبال کے ساتھ رہے، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ صبح کی نماز اور قرآن خوانی مدت سے ان کا معمول تھا۔ یہ نہیں کہ بڑھاپے میں تو آ کر ہم جیسے لوگ شروع کر لیتے ہیں کہ جب انہیں پتہ ہے کہ اب اس کے بعد آگے جانا ہے تو وہ پھر نماز بھی پڑھیں گے اور پھر قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن اقبال مدت سے، بلکہ اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مغرب میں، یورپ میں جا کر بھی میری جو صبح کا اٹھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے اور سحر خیزی جس کو کہتے ہیں، وہ میری یورپ جا کر بھی نہیں چھوٹی، کہ میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں۔ اب یہ خادم علی بخش یہ کہتے ہیں کہ بھئی مدت سے اقبال کا یہ معمول تھا، قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے، آواز ایسی شیریں تھی کہ ان کی زبان سے قرآن سن کر پتھروں کے دل پانی پانی ہو جاتے تھے۔ بیماری کے زمانے میں قرآن پڑھنا چھوٹ گیا اور عمر بھر کا معمول باقی نہ رہا، اور اس بات کا انہیں شدید قلق تھا، یعنی اس بات کا انہیں بہت زیادہ دکھ تھا اقبال کو کہ بھئی میں ساری زندگی قرآن کو اونچی آواز سے پڑھتا رہا اور بہت ہی دل سے اور دل لگا کر میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اور وہ آخری عمر میں مجھ سے چھوٹ گیا۔ اسی طرح وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، بلکہ خاتون تھی جو آپ کے غالباً بچوں کی جیسے نگران ہوتی ہے، جو گھر میں رکھی جاتی ہے خاتون، یا وہ خاتون ہیں یا کوئی اور، وہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ایک روز ایک عرب علامہ سے ملنے آیا، یعنی ایک عربی تھا وہ آپ کے پاس، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے، تو اس موقع پر ڈاکٹر علامہ اقبال نے مجھے کہا کہ بچوں کو میرے پاس لے آؤ، عرب مہمان ابھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اگر آپ بھی تلاوت سننا پسند کریں تو سامعین میں شامل ہو سکتی ہیں، یعنی اس خاتون سے کہا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ عرب مہمان نہایت خوش الحان تھے، یعنی بہت اچھی تلاوت وہ قرآن پاک کی وہ کرتے تھے۔ جب تک وہ آیات مقدسہ کی تلاوت کرتے رہے، ڈاکٹر علامہ اقبال برابر روتے رہے۔ اگرچہ میں آیات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن قاری صاحب کے حسن قرات نے جو سماع باندھ دیا، میں اس سے بہت متاثر ہوئی۔ بچے مسحور تھے اور ڈاکٹر صاحب تو وجد کی حالت میں تھے، یعنی ان پر وجد طاری تھا قرآن پاک کو سن کر۔ ایسے اور بڑے واقعات ہیں جو اقبال کے قرآن سے جو محبت کے واقعات ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے واقعات ہیں، تو وہ میں بیان کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ حیات اقبال کی تقریباً ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے
کہ علامہ کی بہن کریم بی بی ایک عرصے سے اپنی ساس کے رویے کی وجہ سے میکے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ علامہ اقبال کی بہن جب ساس فوت ہو گئی تو ان کا جو خامن اقبال کا جو بہنوئی وہ انہیں لینے آئے کہ مطلب یہ ہے کہ انہیں میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو اقبال کے والدین تو رضامند ہو گئے، مگر علامہ اقبال مصالحت پر راضی نہ تھے۔ یعنی علامہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی اتنا عرصہ سال ہمارے پاس بیٹھی رہیں، اب جب وہ فوت ہو گئی ہیں والدہ ان کی اور ساس تو بہن کی، تو اب بہن کو ہم واپس بھیج دیں۔ تو علامہ اس پر راضی نہیں تھے۔ والدین نے بہت سمجھایا مگر وہ کسی طرح نہ مانے، اصرار کرنے لگے کہ بہنوئی اور ان کے ساتھ آنے والوں کو واپس کر دیا جائے۔ اب جو آپ کے والد تھے شیخ نور محمد، انہوں نے بڑے مخصوص دھیمے لہجے میں اقبال سے کہا کہ بیٹا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، کہ صلح جو ہے یہ بہتر ہوتی ہے، یہ کر لینی چاہیے۔ اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سننا تھا کہ اقبال خاموش ہو گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جیسے کسی نے سلگتی آگ پر برف کی سل رکھ دی ہو۔ کچھ توقف کے بعد، وقفے کے بعد والد نے پوچھا اب کیا کیا جائے؟ اقبال نے کہا وہی جو قرآن کہتا ہے، اور پھر اس طرح مصالحت ہو گئی اور بہن کو رخصت کر دیا گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن حکیم سے اقبال کی جو وابستگی آخری وقت تک برقرار رہی، تلاوت تو ان کا عمر بھر کا معمول رہا، کبھی کبھی تلاوت کرتے وقت ان پر رقت طاری ہو جاتی اور بے اختیار رونے لگتے، اور نوجوانوں کو علی الصبح تلاوت کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے جائے پناہ صرف قرآن کریم ہے، میں اس گھر کو 100,000 یعنی لاکھ مرتبہ تحسین کے قابل سمجھتا ہوں جس گھر سے علی الصبح تلاوت قرآن مجید کی آواز آتی ہو۔ یعنی جس گھر میں قرآن صبح پڑھا جائے، میں اس گھر کو قابل تحسین یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب کچھ اشعار ہیں اقبال کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ اقبال کی کتنی گہرائی تھی اور مسلمانوں کو اقبال نے کتنا متوجہ کیا۔ اور آپ سنیں گے، آپ حیران ہوں گے اور آپ کی محبت اقبال سے بڑھ جائے گی کہ کس طرح اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی گزارش کی، اور ہم جیسا گناہ گار تو جب وہ پڑھتا ہے تو ویسے کانپ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اقبال نے یہ کہا ہے کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی، کہ مسلمان جو خار ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ خار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی، اور پھر جب قرآن سے تیرا تعلق ٹوٹا، اس کی وجہ سے تو ذلیل و رسوا ہوا۔ لیکن بجائے اس کے کہ تو اپنی اصلاح کی طرف آئے اور اپنے آپ کا احتساب کرے، قرآن کی طرف لوٹے، تو نے یہ کرنے کے بجائے تو نے زمانے کا شکوہ کرنا شروع کر دیا، گردش دوراں کا۔ حالانکہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے اقبال کہتے ہیں کہ اے چو شبنم برزمی افتندہ، کہ اے شبنم کی طرح زمین پہ گرنے والے، یعنی مسلمان سے اقبال یہ کہہ رہے کہ اے شبنم کی طرح زمین پہ گرنے والے، در بغل داری کتاب زندہ، کہ جب کہ تیرے پاس ایک زندہ کتاب ہے اور تو شبنم کی طرح زمین پر تو گرا ہوا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا، اور اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ زوال، شکست، پستی اخلاق اور علم میں جو مسلمانوں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو چھوڑ دینا۔ باقی دنیا جہاں کا سارا لٹریچر پڑھنا، علم حاصل کرنا، فنون میں چلے جانا، ہر کام کرنا، لیکن قرآن مجید کو
اپنی تلاوت کا اور اپنے ترجمے اور فہم کا حصہ نہیں بنانا۔ یہ وجہ ہے جسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ تمہارے زوال کی وجہ ہے۔ قرآن مجید نے اسی بات کو بیان کیا۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر مہجور کا لفظ ہے، اور قرآن میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوا؟ سورۃ الفرقان میں فرمایا وقال الرسول یا ربی۔ اب یہ آیت دلوں کو دہلا دینے والی آیت ہے۔ انسان کانپ اٹھتا ہے جس میں ذرا بھی ایمان ہو کہ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سورۃ الفرقان میں ہے، انا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب کہ بے شک میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، یعنی نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس سے محبت، نہ تعلق قائم کیا، نہ اس سے روشنی لی، نہ اس سے ہدایت لی جس مقصد کے لیے وہ نازل کی گئی۔ یہ اب مہجور کا مہجورہ قرآن لفظ یہاں پر استعمال کرتا ہے۔ میں یہ اتفاق سے میری اب یہ نظر پڑی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقبال نے بھی یہی کہا خار از مہجور یہ قرآن شدی۔ تو یہ میں انشاءاللہ ایک دو سیشن کے بعد میں پھر باقاعدہ طور پر اقبال کے کلام کو اور ساتھ قرآن کی آیات کو وہ میں ساتھ لے کر چلوں گا۔ اس سے زیادہ آپ کو قرآن بھی سمجھ آئے گا اور آپ کو اقبال بھی سمجھ آئے گا۔ ایک کتاب ہے، اگر آپ وہ لوگ لے سکیں، اقبال اور قرآن، وہ اس لیے نہیں کہ وہ میں نے پڑھانی ہے، لیکن وہ آپ کے مطالعہ کے لیے ہے کہ آپ اس سے مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو کافی ایک اقبال سے بھی تعلق بنے گا اور قرآن مجید سے بھی آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ میں بھی اس سے گائے گائے استفادہ کرتا رہوں گا، لیکن میرا فوکس، میری توجہ اقبال کا جو ایز اے ہول جو پورا کلام ہے میں اس میں سے اٹھا کر آپ سے میں بات کروں گا۔ اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ مردہ بود از آب حیوان گفتمش، سر از اسرار قرآن گفتمش۔ کہتے ہیں کہ یہ جو قوم تھی یہ مر چکی تھی، میں نے انہیں آب حیات کی باتیں سنائی ہیں۔ آب حیوان، آب حیات کی باتیں میں نے اس قوم کو، مسلمانوں کو میں نے سنائی ہیں۔ سر از اسرار قرآن گفتمش، اور قرآن کے رازوں میں سے ایک راز انہیں بتایا کہ شاید یہ پھر زندگی سے بہرہ ہو جائیں، ان میں پھر زندگی آ جائے، تو اے مولا میں نے ان کو قرآن سنایا ہے، ان کو قرآن بتایا ہے میں نے۔ یہ لوگ مردہ ہو چکے تھے اور قرآن سے ان کا تعلق ٹوٹ چکا تھا، اور حقیقت ہے کہ اقبال سے نوجوانوں میں، بڑی عمر کے لوگوں میں ایک باقاعدہ ایک تحریک اس دور میں چلی۔ اقبال کی کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی تحریک نہیں تھی اقبال کی، اقبال کا کوئی ادارہ بھی نہیں تھا، کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا، لیکن سارے مدرسے، سارے نوجوان اقبال کے تھے۔ ہم تو کلاسیفیکیشن پیدا کر دیتے ہیں نا قوم میں، ایک علیحدہ فرقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اقبال کی تعلیم ایسی تھی کہ وہ سب کے لیے تھی۔ آج اقبال کو ہر جگہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، مسلک، فرقہ پڑھا جاتا ہے۔ ہر منبر پہ اقبال کے اشعار کی تلاوت کی جاتی ہے اور اشعار سنائے جاتے ہیں۔ اب ایک اور مقام پر اقبال یہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو زندہ کرنے کے لیے، اور انہیں کہتے ہیں کہ در نفس سوز جگر باقی نہ ماند، لطف قرآن سحر باقی نہ ماند۔ کہا کہ بھئی کہ سوز جگر جو ہے باطنی اضطراب، روحانیت کی تلاش، یہ نفس میں، جان میں باقی نہیں رہی۔ یعنی خدا سے قربت کی چاہ ہوتی ہے، انسان کی روح سے جو تڑپ، ایمانی تڑپ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، وہ نہیں رہی۔ آگے کہتے ہیں لطف قرآن سحر باقی نہ ماند، اور صبح کے وقت قرآن کا جو لطف ہے وہ بھی باقی نہیں رہا۔ یعنی صبح کو اٹھ کر قرآن پڑھنا، اس کا جو لطف اور مزہ ہے وہ بھی اب لوگوں میں نظر نہیں آتا۔ اب یہ اقبال نے در حقیقت زندہ کیا اس زمانے کو کہ جو در حقیقت صحابہ کا زمانہ تھا، کہ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اس وقت ایمان لائے کہ جب آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ بھئی عمر، حضرت عمر چلے تھے تلوار لے کر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نقصان پہنچاؤں، شہید کروں؟ تو کسی نے کہا پہلے اپنے گھر کی جا کر خبر لو۔ تو گھر آئے تو پھر بہن اور بہنوئی نے جو نسخہ تھا، صحیفہ تھا، وہ چھپا دیا، بہن کو مارا، بہنوئی کو پیٹا، اور آخر کار بہن نے کہا کہ اے عمر، اب میں مسلمان ہم ہو گئے ہیں تو جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب الفاظ سنے تو دل پر اتنا اثر ہوا اور کہا کہ بھئی میری بہن، جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی دو۔ تو پھر وہ قرآن کی آیات پڑھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ نبی ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اس کو پڑھ کر مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ ہم نے تو یہ نازل کیا کہ نصیحت ہے اس کے لیے جو خشیت رکھتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن ایک اور واقعہ بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو سیدنا فاروق اعظم کہیں سے آ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں کعبے کے قریب ہوتا گیا تو اس نے رسول اللہ کی آواز، میٹھی آواز میرے کانوں میں پڑتی گئی، تو میں جو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا قرآن اس کا جواب دیتا۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی شاعر کا کلام لگتا ہے، تو رسول اللہ نے تلاوت کی وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی کاہن، مستقبل کے حال بتانے والے جو ہوتے ہیں لوگ، یہ اس کا کلام ہے۔ ولا بقول کاہن، کہا کہ نہیں، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا یہ کس کا کلام ہے؟ کہا یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا واقعہ تھا جس سے میں اسلام کی طرف راغب ہوا، یعنی میرے دل کی دھرتی پر اسلام کی پہلی بارش کا قطرہ، پہلا قطرہ وہ یہ گرا تھا۔ تو یہ قرآن سے محبت صحابہ کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں تو آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم پڑھتے ہیں تو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، جس کو سنانا ہے تو وہ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے اونچی آواز سے پڑھتا ہوں تاکہ لوگ سنیں آس پاس کے۔ سیدنا ابو بکر سے رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تھوڑا سا اپنی آواز کو اونچا کر لو۔ سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا عمر ذرا اپنی آواز کو آہستہ کر لو۔ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، وہ جب جدا ہوتے تھے تو قرآن کی چھوٹی صورت پڑھ کر جدا ہوتے تھے، ملتے تھے تو قرآن، تہجد میں قرآن، اٹھتے بیٹھتے قرآن، قرآن ان کا وظیفہ حیات تھا۔ اقبال نے در حقیقت وہ زمانہ تازہ کیا۔ اقبال کا استفادہ قرآن سے اس کا فیض لینا اور قرآن مجید سے ربط اور تعلق، یہ ایسا جیسے صحابہ کا، تابعین کا، بزرگوں کا جو طریقہ تھا وہ اقبال کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ منزل مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است۔ کہتے ہیں قرآن کہ جو مقصود کی منزل ہے نا وہ دوسری ہے، لیکن مسلمان کے جو رسم اور آئین ہے اور مسلمان کا جو اصول حیات ہے، طور طریقہ ہے، وہ بالکل دوسرا ہو گیا۔ یعنی اس میں اقبال ایک مرثیہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کی یہ حالت ہو گئی کہ قرآن کسی اور راستے پر لاتا ہے، مسلمان کسی اور راستے پر چل رہا ہے۔ قرآن کی منزل کچھ اور ہے، مسلمان کی منزل کچھ اور ہے۔ قرآن کا آئین، رسم، طریقہ کچھ اور ہے، مسلمان کا رسم اور طریقہ اور آئین کچھ اور ہے۔ اب میں آخر میں کچھ وقت اس پر بھی لگانا چاہتا ہوں جو خاص طور پر اقبال کا بہت اعلیٰ کلام ہے، وہ میں آخر میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے اقبال کہتے ہیں کہ سینہ از گرمی قرآن نہیں، از چنی مرداں چے امید بہی۔ یہی مسلمانوں کا مرثیہ ہے، ان کو قرآن کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کا سینہ قرآن کی حرارت سے خالی ہے۔ گرمی قرآن یعنی قرآن کی گرمی، حرارت، جذبات، اس سے ان کا سینہ خالی ہے۔ از چنی مرداں چے امید بہی،
کہا کہ یہ ایسے مرد، ایسے لوگ کہ جو بے روح ہو گئے ہیں، جن کے اندر کوئی حرارت نہیں، گرمی نہیں، جستجو نہیں، طلب حقیقت نہیں، ایمان نہیں، شوق نہیں اور عمل نہیں، یعنی ایک روحانی جمود ہے، نہ قرآن سمجھنے کا شوق ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوئی حرارت ہے، نہ خدا کی معرفت یا حقیقت کی تلاش کا جذبہ ہے، کچھ نہیں۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے بھلا کیا امید کی جا سکتی ہے۔ ایک اور جگہ پر اقبال جاوید نامے میں ہی کہتے ہیں، ابھی میں صرف آپ کو آپ یوں کہہ لیجیے ایک سیر کروا رہا ہوں آپ کو، میں ایک باغ کی، دبستان اقبال کی، کہ آپ ایک سیر کیجئے، دیکھیے اقبال کیا کیا کہتے ہیں، پھر میں آپ کو اس دبستان کے ایک ایک پھل کے پاس لے کر جاؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، اس کا بیج کیسا ہے، یہ پھل کیسا میٹھا ہے، وہ میں پھر آپ کو اگلی مجلس میں اور اگلے سیشن میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ فی الحال ہم دبستان اقبال کی سیر کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں صاحب قرآن و بے ذوق طلب، یعنی وہ قوم کے جو قرآن رکھے اور پھر اس میں طلب کا ذوق ہی نہ ہو۔ العجب ثم العجب ثم العجب، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن ہے پھر بے ذوق طلب ہے، طلب کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، کوئی تڑپ، کوئی پیاس، کوئی شوق، کوئی ذوق، کوئی طلب آگے بڑھنے کی، یعنی قرآن کتاب رکھ کر اپنے پاس صاحب قرآن، وہ جو اقبال نے ایک جگہ کہا کہ کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تم کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی تو کتاب پڑھتا تو ہے قرآن، لیکن تو صاحب کتاب نہیں بنتا۔ صاحب کتاب کیسے؟ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ ہم غالب کو پڑھتے ہیں، اقبال کو پڑھتے ہیں، یا ہم کسی کو پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اقبال کو یا غالب کو پڑھو نہیں، ان کے ساتھ رہو، رہنا ان کے ساتھ ہے، یعنی تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، یہ در حقیقت پھر بندہ صاحب کتاب بنتا ہے۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے تو فراغت ہی نہیں ہے، کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں، تو کتاب بڑی پڑھتا ہے لیکن تو صاحب کتاب نہیں ہے۔ اور پھر کسی حد تک اس مرض کی نشاندہی بھی اقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانان افرنگی مآب، چشمہ کوثر بجوندہ از سراب، کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ مغربی رنگ میں رنگا گیا ہے، اور یہ جو چشمہ کوثر ہے، یعنی ایک تو حوض کوثر کہتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ایمان کا چشمہ ہے، نور وحی ہے، یہ جو روحانیت ہے، کہا کہ یہ کہ مسلمان جو ان سے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ایمان کو اور چشمہ کوثر کو چھوڑا ہوا ہے، اور یہ جو افرنگی نظریات اور افکار ہیں یہ در حقیقت یہ ایک سراب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی افرنگ زدہ جو مسلمان ہے، یعنی جو مغرب زدہ ہے، مغربی فکر سے متاثر ہے، اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سراب میں سے چشمہ کوثر کو ڈھونڈتا ہے، یعنی ایمان سراب سے ڈھونڈ رہا ہے، روحانیت سراب سے لینا چاہتا ہے، یعنی یہ مغربی فکر سے یہ روحانیت اور ایمان اور نور وحی لینا چاہتا ہے۔ کون سا مسلمان؟ مسلمانان افرنگی مآب، کہ جو افرنگی فکر میں جو غلطاں ہے، رنگا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ ایمان نور وحی کہاں سے چاہتا ہے؟ سراب سے چاہ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے کہ مجھے مل جائے۔ تو ہماری صورت ایسی ہی ہے کہ ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں، لیکن جو چشمہ قرآن ہے، جو چشمہ کوثر ہے، اس کا جو اصل سرچشمہ ہے، اس کا مرکز ہے، اس سے ہم فیض یاب نہیں ہوتے۔ مرعوب ہم کسی اور سے ہیں، کسی اور تہذیب سے ہیں، کسی اور کلچر سے ہیں، ہمارے بچے، ہم خود لوگ، لیکن جو اصل ہماری، حالانکہ اقبال جرمنی سے ہو آئے، یورپ گھوم آئے، پھر آئے، لیکن چونکہ اقبال کی بنیاد اچھی تھی نا، قرآن سے جڑے ہوئے تھے، تو ہماری صورت یہ ہے کہ ہم بغیر جڑ کے ہم ہیں،
تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب ہوا چلتی ہے جس پودے کی جڑ نہیں ہوتی وہ پھر اس ہوا کے ساتھ ہی اڑتا رہتا ہے، خس و خاشاک کی طرح۔ ہماری اصل میں پرابلم یہی ہے جسے اقبال ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اقبال کہتے ہیں کہ افرنگ ز خود بے خبرت کرد وگرنا، کہ اے مسلمان، جو افرنگ سے مراد یعنی پورا فکری نظام جو مغرب کا ہے، اس نے کیا کیا؟ تمہیں مدہوش کر دیا، بے خبر کر دیا تجھے، ورنہ اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، کہ اے بندہ مومن تو ہی بشیر ہے تو ہی نذیر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری پھر اب امت پر آ گئی کہ وہ بشیر و نذیر بن جائے، بشارت اور خبردار کرنا، ڈرانا، بتانا۔ تو یہ ذمہ داری اسی وقت ہی مسلمان ادا کرے گا نا جب وہ قرآن کے مطابق اپنے اخلاق اور کردار کو بنائے گا، اس پر اپنے آپ کو کھڑا کرے گا۔ تو اقبال کہتے ہیں افرنگ ز خود بے خبرت کر دو وگرنا، اے مسلمان، تہذیب مغرب نے تمہیں بے خبر کر دیا، مدہوش تمہیں کر دیا کہ تمہیں اپنی اصلیت کی خبر نہیں رہی، ورنہ دنیا میں تو ہی بشیر ہے اور تو ہی نذیر ہے۔ اب آئیے، جو آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اقبال کا کلام سنانا اور اس پہ میں اپنی بات کو بھی مکمل کروں گا، وہ یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، کہ یہ قرآن، یہ زندہ کتاب، قرآن حکیم زندہ کتاب ہے، حکمت او لا یزال است و قدیم، جس کی حکمت قدیم ہے اور نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی اس کی حکمت۔ آگے فرماتے ہیں کہ نسخہ اسرار تکوین حیات، کہ یہ حیات یعنی زندگی کی جو تخلیق ہے اس کے اسرار ظاہر کرنے والا یہ نسخہ ہے قرآن۔ بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، اور یہ جو کمزور ہے وہ اس سے طاقت حاصل کرتا ہے، اس کی قوت سے ثبات کو لیتا ہے، مضبوطی کو، استحکام کو لیتا ہے۔ نو انسان را پیام آخری ہاں ملے او رحمت للعالمین، کہ یہ بنی نو انسان کے لیے آخری پیغام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ یہ رموز بے خودی میں اقبال نے کہا۔ اب ان اشعار میں جو یہ فرمایا نا کہ نسخہ اسرار تکوین حیات، کہ یہ جو حیات اور یہ زندگی کی جو تکوین اور تخلیق کے جو راز ہیں اس کا یہ نسخہ قرآن ہے، یعنی کیوں انسان کو پیدا کیا، کیوں تخلیق کیا، یہ تخلیق سے پہلے کہاں تھا، تخلیق کے بعد دنیا میں آیا، پھر یہ کہاں جائے گا، اس کا برزخ اور بعث بعد الموت، پھر آخرت، پھر جنت، جہنم، یہ سب کچھ قرآن ہی ان حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اب جن اشعار کو ایک شعر کے بعد میں وہ بیان کرتا ہوں، میں اس لیے کہ ان اشعار کو میں نے اس لیے سنبھال کے رکھا کہ وہ میں بڑی مشکل سے پڑھ پاتا ہوں جب بھی میں وہ پڑھتا ہوں۔ آخری شعر یہ بھی آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان کی زندگی گزارے تو یہ ممکن نہیں ہے قرآن کے بغیر، قرآن ہی کے ساتھ تو مسلمان بن کے زندگی گزار سکتا ہے۔ اب آئیے اقبال کے وہ اشعار کہ جس میں اقبال اپنے درد کو، اپنے سوز کو، ایسے لگتا ہے کہ اپنے کلیجے کو اقبال باہر نکال کر رکھ دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ پوری ایک نظم آپ کہہ لیجئے، کافی اشعار ہیں، یہ میں پورے کبھی آپ کو ایک نشست میں، مجلس میں سناؤں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ پردہ ناموس فکرم چاک کن، یعنی رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ میری فکر کی عزت کا جو پردہ ہے وہ چاک کر دیجیے آپ۔ کیوں؟ آگے پھر بیان کریں گے، لیکن ابھی دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں۔ این خیاباں راز خارم پاک کن،
کہتے ہیں کہ یہ جو خیابہ ہیں، دبستان ہے، آپ میرے کانٹے سے اس کو پاک کر دیں، یعنی میری جو فکری کمزوریاں ہیں، کوئی خود غرضیاں اگر کوئی ہیں تو آپ اس کو دور کر دیں، جو راہ کے کانٹے بنے ہوئے ہیں نا ان کو آپ ہٹا دیں، اور میری جو فکر کی ناموس اور آبرو ہے اس کو آپ بے شک چاک کر دیں، پھاڑ دیں اس کو۔ ای خیاباں راز خارم پاک کن، اور اس خیاباں کو، باغ کو کانٹے سے پاک کر دیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر در اسرار قرآن سفت ام، کہ اگر میں نے قرآن کے اسرار کے موتی چنے ہیں، اور با مسلماناں اگر حق گفت ام، اگر میں نے مسلمانوں کو حق بتایا ہے، حق بات دی ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے کہ از احسان تو ناکس کس است، یک دعایت مزد گفتارم بس است، کہ اے وہ ذات، یعنی اے اللہ کے رسول، تیرے آپ کے احسان سے ہی جو بحیثیت لوگ ہوتے ہیں ان کی حیثیت بنتی ہے، کمینے شریف بن جاتے ہیں، پست اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عرض کرتے ہیں یک دعایت مزد گفتارم بس است، کہ بس میں ایک آپ ہی کی دعا اگر مجھے مل جائے، میری گفتار کی یہ مزدوری بن جائے گی، یعنی میری شاعری کی جو مزدوری ہے، معاوضہ کہہ لیجئے، یا آپ کی طرف سے جو شاباشی ہے، شاباشی مجھے مل جائے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی میری مزدوری ہے، بس یک دعایت مزد گفتارم بس است، کہ ایک تیری آپ کی دعا ہی جو میری گفتار ہے، میری گفتگو ہے، میری شاعری ہے، جو میں نے لکھا ہے، بس آپ مجھے دعا دے دیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے میری مزدوری مل گئی۔ فرماتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، کہ یا رسول اللہ اگر میرے دل کا آئینہ کسی خوبی سے اگر خالی ہے، ورب حرفم غیر قرآن مضمر است، اور جو کچھ میں لکھتا رہا ہوں، میرے حروف، میرے خیالات، میرے نظریات اگر قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، روز محشر خار و رسوا کن مرا، کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ مجھے رسوا کر دیجئے گا۔ بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور قیامت کے دن آپ اپنے قدموں کے بوسے سے مجھے محروم کر دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے جو اقبال یہاں پر کہہ رہے ہیں، یہ کوئی عام آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جسے قرآن سے محبت بھی اور قرآن سے تعلق بھی ہو، اور قرآن پر اس کو اتنا درک اور قرآن پہ اتنا اس کو عبور ہو کہ وہ یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ میں نے جو کچھ بھی بتایا، جو کچھ میں نے پیش کیا، یہ سب کچھ ایسا ہے کہ میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کی محبت میں اور قرآن کی محبت اور تعلق میں نے یہ ساری زندگی گزاری، اور میں نے جو سمجھا وہ میں نے پیش کر دیا، کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا، کہ قیامت کے دن مجھے آپ ذلیل و رسوا کر دینا، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور مجھے قیامت کے دن اپنے پاؤں کے بوسے سے بھی آپ محروم کر دینا۔ اگر میرا دل کا آئینہ جوہروں سے خالی ہے، اور اگر میرا دل اور میرے حرف جو ہیں، میری شاعری، میرا لکھنا اگر یہ قرآن سے ہٹ کر ہے، تو یہ اتنی بڑی سزا اور اتنی بڑی بات اقبال اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت اور یہ حالت اسی انسان کی ہوتی ہے کہ جو بے پناہ محبت کرنے والا ہو، اور جو مخلص ہو، اور جو
امت کے لیے بھی، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی محسن اور خیر خواہ ہو کہ یہ امت اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے، اور ہمارا جو مرکز ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اقبال کہ پوری فکر کا خلاصہ کہہ لیجئے، شاعری کو دیکھ لیجئے، اس میں دو ہی باتیں، قرآن مجید آپ کو سر فہرست نظر آئے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ دو۔ آج ہم یہیں تک اپنے اس سیشن کو، اس نشست کو، اس مجلس کو ہم رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم باقاعدہ طور پر اقبال کے کلام کو دیکھیں گے، اور اقبال کے جو مختلف فکری پہلو ہیں ان کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ اقبال کو سمجھنے کی ایک ادنا سی کوشش ہماری ہوگی کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ اقبال نے قرآن مجید کو کیسے سمجھا اور کس طرح اقبال نے بیان کیا۔ ہاں، اگر کہیں پر کوئی اختلاف کی بات ہوئی، کوئی ایسی بات، تو یہ بھی اقبال ہی نے ہمیں سکھایا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ آپ پڑھ لیجئے، اور اقبال نے اپنے زمانے میں جو خطبات دیے ہیں، 7 خطبے، ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ علم پر، تیقن پر اور دلیل پر اقبال نے بات کو بیان کیا ہے۔ تو یہ حوصلہ اور یہ جرت بھی ہمیں اقبال ہی دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم تفصیل کے ساتھ ایک نئے پہلو پہ، قرآن اور اقبال پہ ہم بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔